الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے: بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے چونکہ سجدہ عبودیت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، سجدہ عبودیت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ ایک اور سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، کسی کی تعظیم میں، عقیدت میں، جیسے ماں باپ ہیں، استاد ہے، شیخ ہے، پیر صاحبان ہیں، بزرگ ہیں، انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ان کی قبور کی بات کر رہا ہوں، صالحین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں۔ تو کوئی اگر سجدہ تعظیمی کرے تو وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے، منع قرار دیا ہے کہ کسی کو سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلی امتوں میں یہ درست تھا کہ بھی سجدہ عبودیت جو ہے، عبادت کا سجدہ، وہ اللہ تعالیٰ کو ہے صرف، بس اس کے علاوہ سجدہ تعظیمی کر سکتے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے ماں باپ نے کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بھی منع فرما دیا کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ امت مصطفیٰ کے لیے منع ہے، حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہے، اولاد میں سے ہے، ماں باپ کو بہت عزت دیتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اپنے استاد صاحبان کو، مرید ہے کسی شیخ کا، پیر صاحبان کو، جہالت میں سجدہ کرتا ہے، یا جنت البقیع میں جاتا ہے، یا حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ پر جاتا ہے، تو اگر وہ مزار کو یا زندہ اگر کوئی شخصیت ہے اس کے سامنے سجدہ کر دے جہالت کے سبب، تو کوئی بھی شخص یا شریعت مطہرہ اسے ایسا کرنے کی، اس حرکت کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ یا شیخ ہیں، علماء خیر ہیں، وہ اس کام کی اجازت اسے نہیں دیں گے، یہ حرکت اسے نہیں کرنے دیں گے۔ اور اگر کوئی مزار پہ کرتا ہے تو وہاں جو مینجمنٹ کرتے ہیں وہ بھی اس کو روکیں گے، بھئی نہیں، سجدہ تعظیمی بھی اگر تم کر رہے ہو، سجدہ عبودیت تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر تم سجدہ تعظیمی بھی کر رہے ہو کسی ولی کی قبر کو کے سامنے، یا زندہ ہیں اگر اولیاء کرام میں سے کوئی، تو ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، دیکھ لیا جائے تو سمجھدار جو مجاور ہیں یا سجادہ نشین خود ہیں، وہ اسے فوراً منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، بھئی دیکھو تمہاری محبت جو ہے یہ قبول ہے، تم عقیدت مند ہو، تم ہمیں اچھا سمجھتے ہو، اپنے گمان میں ہمیں نیک سمجھتے ہو، لیکن ہم تو گناہ گار سے بندے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ میں درست نہیں ہے، سجدہ تعظیمی جو ہے منع ہے، حرام ہے، ایسی حرکت نہ کرنا۔ سجدہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے نا، تو سجدہ تعظیمی بھی تمہیں منع ہے۔ حالانکہ جو مرید بیچارہ ہوتا ہے وہ بوجہ جہالت ہے، یا کوئی آ گیا عقیدت میں، موج مستی میں، تو اب وہ سجدہ کی یقیناً شکل بھی اختیار کرتا ہے۔ پھر نیت کے حوالے سے اگر اس سے پوچھا جائے بھئی یہ کیا تم کر رہے ہو، تو وہ تو یہی کہے گا
یہ کوئی نماز والا سجدہ میں نہیں کر رہا، عبادت والا سجدہ نہیں کر رہا، یہ تو میں تعظیماً کر رہا ہوں، تو میری نیت ایسی نہیں ہے۔ وہ تو جہل سے جاہل بھی انسان مسلمان جو ہے وہ یہ کہے گا کہ سجدہ وہ جو تم سمجھ رہے ہو نا وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں تو عقیدت میں کر رہا ہوں، تعظیم میں کر رہا ہوں، نیت میری جو ہے تعظیم کی ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر اس کے باوجود نیتوں کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے نا، لیکن ظاہر میں جو اس نے پوزیشن سجدے والی بنا لی ہے، سجدہ کر لیا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو محتاط جو علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، اسے فوری منع کرتے ہیں، بلکہ سب کے سامنے سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے سمجھیں اور سبق حاصل کریں کہ بھئی اس کو منع کیا جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم بھی عقیدت میں یا احترام میں یا جو تعظیم میں اگر ایسا کریں گے تو ہمیں بھی منع کیا جائے گا۔ جیسا کہ پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے عدم جواز کا فتویٰ صادر فرمایا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے۔ بعض لوگ زائرین پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب درگاہوں پر حاضری کے وقت یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یا اپنے مشائخ کے سامنے بری مجلس میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے پہلے کہا کہ جاہل کو مرید ایسا کر جاتے ہیں، اس کو ٹوٹلی تو انکار نہیں کر سکتے نا۔ اب تو ویسے بھی میڈیا کا دور ہے، جو انکار کرے گا تو اس کو کہ بھئی یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ فراڈی تو بلکہ سجدہ کراتے ہیں، وہ تو غلط ہے نا اپنی دکان چمکانے کے لیے، لیکن جو اصل مشائخ ہیں وہ تو یہ نہیں کرتے، تو وہ تو منع کرتے ہیں، بلکہ سختی بھی کرتے ہیں اگر کو نہ مانے تو یہ ایک اعتراض الزامی سا کرتے ہیں۔ تو یہ عزیزان گرامی قدر محض ایک الزام تراشی ہے، بہتان ہے، پارٹی بازی ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا اور نہ کوئی ایسا کرنے دیتا ہے۔ بفرض محال اگر کہیں ایسا دیکھنے میں آیا بھی ہے تو انہیں ہمیں آرام سے سمجھانا چاہیے، منع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ فتووں کی، شرک کے فتووں کی بارش شروع کر دی جائے۔ اس کو معقول طریقے سے، جیسے انسان کو سمجھاتا ہے، ڈنگروں کی طرح زبان نہیں چلانی چاہیے، تو اسے سمجھانا چاہیے۔ اس لیے اسے کہا کہ بعض لوگوں کو اگر اس قسم کا اشتباہ بھی ہو جائے اسے سمجھائیں کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، تم جو یہ کر رہے ہو ٹھیک ہے، مانتے ہیں تم سجدہ تعظیمی کرو، لیکن جو دیکھنے والا ہے اس کا شک ہوگا کہ تم شرک کر رہے ہو، اور جس کو تم یہ ساتھ کر رہے ہو، جس کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہو، جس کو سجدہ کر رہے ہو، یہ سارا پھر الزام اس پہ آئے گا۔ تو طریقے سے جو ہے منع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے تمہارا جذبہ ایمان اور جذبہ عقیدت ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تم اظہار کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ تو سمجھانے والا اپنے ایمان اور جذبہ توحید کا اظہار کچھ غیر مہذب انداز میں نہ کرے۔ دیکھا یہی گیا ہے کہ بہت برے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور وہ پھر آخر کار وہ بھی تانگ آ جاتا ہے، جس کو اچھے بھلے مسلمان کو انسان جب مشرک کہتا ہے، بدعتی کہتا ہے، تو وہ بھی کہہ اٹھتا ہے بیدار انسان مجبور ہو کر، ہی مسلمان میرا درکار نیست، جیسے تم مسلمان ہو میں ایسی مسلمانی سے گیا، تم تو بے ادب ہو، تم تو بدتمیز ہو، تم تو خراب ہو، تم تو سخت قسم کے پتھر کی طرح سخت ہو، تمہیں تو خود بھی پتہ نہیں ہے، دو لفظ تمہیں شرک کے کیا آ گئے جو تمہیں نے یہ کہیں سے پتہ نہیں کس سے سن لی ہیں، تم تو یہ راگ الاپتے رہتے ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر اگر بفرض محال کسی نے اپنے شیخ کے مزار یا خود شیخ کے آگے جہالت یا محبت کی وجہ سے پیشانی رکھ ہی دی ہے، تو اب اس کی نیت تو خدا ہی جانتا ہے نا۔ سچی بات تو یہی ہے کہ اس نے ماتھا تعظیم کے لیے رکھا ہے یا عبادت کے لیے رکھا ہے۔ پر اتنا گیا گزرا کوئی بھی نہیں ہوتا جو یہ بات نہ سمجھتا ہو کہ عبادت کی نیت سے سجدہ کیسے اور کسے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شرک توحید یہ ہم نے کیا بھی اور میں کروں گا انشاءاللہ یہ بھی، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے لیے سجدہ ہے، سجدہ عبادت ہے، اور سجدہ تعظیم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منع ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔
سجدہ تعظیمی بھی ہمارے جو ہے شریعت مطہرہ میں ہمارے لیے نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔